جی السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاص احمد النور۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹرو پیٹریٹ۔ اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ہم پیش کر رہے ہیں کتاب تذکرہ انوار صابری، جو کہ لکھی ہے بشیر امبالوی صاحب نے، اور یہ مرید ہیں حضور باوری سرکار کے۔ صفحہ نمبر 114 تک پڑھا تھا ہم نے، وہیں سے شروع کریں گے۔ قسط نمبر 13، تذکرہ انوار صابری، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تحریر اور جناب بابا صاحب کا پھٹا ہوا فرمان اس کم بخت نے سغرت بن کجوان نامی ایک شخص کے ذریعے مخدوم پاک کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرشد کے خط کی تعظیم کھڑے ہو کر کی، لیکن اس کو چاک دیکھ کر آپ بہت غضبناک ہوئے اور فرمایا، کم بخت، اس کو پھاڑنے سے تم کو کیا حاصل ہوا؟ اگر تم اسے یوں ہی مجھے واپس کر دیتے تو کیا حرج تھا؟ اور جلال میں فرمایا، اے گستاخو، جاؤ، تم نے ہمارے پیر کے نامے کو چاک کر کیا، ہم نے تم سب کے ناموں کو لوہے محفوظ سے چاک کر دیا۔ ہماری آج کی بات یاد رکھنا، تم لوگ کلیر کی زمین سمیت جلد سے جلد جل جاؤ گے اور ایسے جلو گے کہ قیامت تک تم سب کو پناہ نہ ملے گی۔ اسی روز وہ چاک کیا ہوا خط اور اپنی عرض جناب بابا صاحب کی خدمت میں بذریعہ علیم اللہ ابدال روانہ کر دی۔ جب یہ دونوں خطوط جناب بابا صاحب کے ملاحظہ سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا، علیم اللہ ٹھہرو، جواب دیا جائے گا۔ آپ اس کے بعد 13 دن حجرہ شریف سے باہر نہیں تشریف لائے۔ 14ویں دن بعد نماز فجر باہر تشریف لائے اور ایک فرمان رئیس کلیر کے نام بڑی مضمون تحریر فرمایا، خدائے عز و جل نے تجھے کلیر کی ریاست عطا فرمائی ہے اور میرے مخدوم کو دو جہاں کی بادشاہی، تجھ پر لازم ہے کہ فوراً ان کی اطاعت کر، فوراً ان کی اطاعت کرو، تو ان کے مرتبے سے ناواقف ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ تم قرآن کو اپنا پیر بتلاتے ہو اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں ہو اور ان کی موجودگی میں غیروں کو امام بتاتے ہو۔ یاد رکھو، اگر اس سے انحراف کرو گے اور ان کی موجودگی میں غیروں کو امام بناتے ہو، یاد رکھو اگر اس سے انحراف کرو گے اور ان کی بیعت سے انکار کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تم سب کے نام لوہے محفوظ سے چاک ہو چکے ہیں۔ علیم اللہ ابدال بابا صاحب کا یہ خط لے کر نماز ظہر بابا صاحب کے ساتھ ادا کر کے کلیر شریف روانہ ہوئے اور نماز عصر جناب مخدوم پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ادا کی، اور جناب بابا صاحب کا خط بموجب ارشاد مخدوم پاک نے رئیس کلیر کو بھیج دیا۔ اتفاقاً اس وقت قاضی شہر بھی موجود تھا۔ اس نے بابا صاحب کا خط دیکھا اور علیم اللہ ابدال سے پوچھا، تم یہ خط پاک پتن شریف سے لے کر کب روانہ ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا، نماز ظہر ادا کر کے اور نماز عصر جناب مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کلیر شریف میں ادا کی تھی۔ اس نے کہا کہ تیری تیز رفتاری انسانی قدرت کے خلاف ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ علیم اللہ ابدال نے جواب دیا کہ مجھ کو یہ مرتبہ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی وجہ سے حاصل ہے۔ اگر تم بھی مخدوم پاک کی اطاعت اختیار کر لو تو ممکن ہے آپ لوگوں کو مراتب عالیہ عطا ہوں۔ قاضی تبرک کمبخت نے کہا، آپ کا کدھر خیال ہے، یہ سب سحر و باطل ہے۔ اے رئیس شہر، اگر آپ نے اطاعت کر لی تو یہ کتب صاحب آپ کی ریاست ہڑپ کر جائیں گے۔ تب رئیس کلیر نے کہا، اگر خدا کو ہمارا کافر ہی مرنا منظور ہے تو کافر ہی کر دے گا، اور اگر ہمیں مسلمان رکھنا ہے تو مسلمان رہیں گے۔ ہمیں اس طرح لوہے محفوظ سے ڈراتے ہو، اگر ہمارے نام لوہے محفوظ سے سوخت ہو گئے ہوتے تو کبھی کہ ہم لوگ تباہ ہو گئے ہوتے۔ ہمیں ایسی دھمکیوں کی ہرگز پرواہ نہیں ہے۔ قاضی کم بخت نے کہا، جناب اس تحریر کو چاک کر دیں
اور لکھ دیں کہ ہمیں یہ اطاعت و امامت منظور نہیں۔ چنانچہ رئیس شہر نے ایسا ہی کیا اور تحریر علیم اللہ ابدال کے ذریعے سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھجوا دی۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دکھ ہوا اور شب میں نماز تہجد کے بعد علیم اللہ ابدال کو جناب بابا صاحب کی خدمت میں روانہ فرمایا اور عریضہ ہمراہ کیا کہ حضرت فقیر کو امیر شہر کے رویے سے بے انتہا صدمہ ہوا ہے۔ حضور انور کو تمام حالات کا بخوبی علم ہے اور یہ کہ بیمار بھی پڑ چکا ہے۔ اگر حضور نے اس بار بھی بے نیازی برتی تو خیال ہے کہ یہ خاکسار شدید بیمار پڑ جائے گا اور علاج مشکل ہو جائے گا۔ ان حالات میں حضور جیسا ارشاد فرمائے اس پر عمل کیا جائے گا۔ علیم اللہ ابدال کو تاکید فرمائی کہ جس قدر جلد ممکن ہو جواب لے کر آنا، توقف نہ کرنا۔ علیم اللہ ابدال جناب بابا صاحب کی خدمت میں پہنچے اور چاک شدہ گرامی نامہ اور حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عریضہ خدمت بابرکت میں پیش کیا۔ حضرت بابا صاحب نے تعصف کیا اور علیم اللہ ابدال کو حکم دیا کہ تم جا کر رئیس شہر اور قاضی دونوں کے نسب نامے لے آؤ۔ چنانچہ بموجب ارشاد جناب بابا صاحب تمیل ہوئی اور دونوں نسب نامے بابا صاحب کو پیش کر دیے گئے اور علیم اللہ ابدال نے اپنی واپسی کی نسبت دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ تب علیم اللہ ابدال نے عرض کی مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کلیر پر کوئی بہت بڑی تباہی آنے والی ہے اور مجھے اپنے لیے خوف معلوم ہو رہا ہے کہ ساری عمر مجھے ایسا خوف معلوم نہ ہوا تھا کہ کہیں میں بھی اس قہر خدا میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ خدا کے لیے حضور میری تسکین فرمائیں۔ حضرت بابا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علیم اللہ ابدال کی کمر پہ دست شفقت پھیر کر فرمایا تمہیں خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے، میرے مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید و حمایت تجھ پر سایہ فگن رہے گی۔ ان کلمات سے علیم اللہ ابدال کی تشفی ہوگی۔ اسی گفتگو میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا ہوئی اور بابا صاحب نے مخدوم پاک کے لیے جواب نامہ تحریر فرمایا اور علیم اللہ ابدال کو بطرف کلیر روانہ فرمایا۔ نماز عشاء کے وقت علیم اللہ ابدال حضرت مخدوم پاک کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جناب بابا صاحب کا خط مخدوم پاک کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ آپ نے اس خط کو لے کر آنکھوں سے لگایا اور سر پر رکھ کر تعظیم کی اور علیم اللہ ابدال کو دے کر پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا بابا صاحب نے چند سطور میں وہ سب کچھ لکھ دیا جو صفحوں میں بھی لکھا نہ جا سکتا تھا۔ بابا صاحب نے لکھا عزیزی علی احمد، بحکم خدائے عز و جل ولایت کلیر آپ کی بکری ہے، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے اس کا گوشت کھائیں یا دودھ پئیں۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا برحضور اللہ الواحد القہار کے ظہور کا زمانہ قریب آ پہنچا۔ علیم اللہ ابدال نے عرض کی حضور اس قہر خداوندی میں میرے لیے کیا حکم ہے، مجھے کہاں پناہ ملے گی؟ آپ نے فرمایا تم میرا ساتھ نہ چھوڑنا، یہیں تم کو پناہ ملے گی۔ اگر تم علیحدہ ہو جاؤ گے تو تم بھی قہر خداوندی میں پھنس جاؤ گے اور پھر امن نہ ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ اولیاء کرام کی کیا شان ہوتی ہے اور خاص طور پہ اہل بیت اطہار کی کیا شان ہوتی ہے، اور جو بھی گستاخ اہل بیت ہوگا، گستاخی اہل بیت اور گستاخی اولیاء کرام ہوگا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو دعا کریں رب ذوالجلال والاکرام سے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سے دنیا میں جینا نصیب کرے، مرنا نصیب کرے، کل کو حشر میں اٹھنا نصیب کرے اور اولیاء کرام کے سے محبت نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تو دیکھتے رہیے ٹرو پیٹریٹ چینل اور جڑے رہیے ٹرو پیٹریٹ چینل کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا حیو یا قیوم۔